عائشہ صاحبہ یہ فرمائیے، اس سے پہلے جب یہ اٹیکس ہونے سے پہلے تو ہمیں اچھے سے معلوم بھی تھا کہ ایران کی قیادت کے اندر کچھ رفٹ بھی ہے، کچھ ناراضگیاں بھی ہے، لیکن پھر جب امریکہ کی طرف سے اٹیکس ہوئے اس کے بعد ہم نے دیکھا بڑی یونٹی نظر آئی، اور پچھلے کئی سارے دنوں تک تو ہمیں یونٹی کا منظر ماحول نظر آتا رہا، لیکن اب ایک سچویشن بڑی مختلف ڈیولپ ہوئی ہے۔ عباس عراقچی صاحب ہو گئے، باقر قالیباف ہو گئے، جو کہ آلریڈی ایک ہارڈ لائنر ہیں، ان کے خلاف مظاہرے ہونا ممکنہ طور پر امریکہ کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایران کی بھی جو قیادت ہے وہ بھی کھل کے آئی ہے سامنے، وہاں پر بھی جو ایک پیج نہیں ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک پیج تو ایران میں ہمیں اس لیے نظر آ رہا تھا کہ خاص طور پہ جو پچھلی قیادت تھی، جب پہلی دفعہ امریکہ نے حملہ جی کیا اور 50 کے قریب لیڈرز کی ہلاکت ہو گئی، اور خاص طور پہ آیت اللہ خامنائی کی جب ہلاکت ہوئی، تو جو بڑے آیت اللہ صاحب تھے، تو ان کے انڈر تو بہت یونٹی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک جو ہوتا ہے نا، کسی بھی انوائرمنٹ میں ایک پاور سٹرگل ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے اس میں IRGC ایک بہت بڑی طاقت ہے، تو پاور کے 3 سینٹرز بن گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب بھی پاورز کے 2 یا 3 سینٹرز ہوتے ہیں تو ان میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ابھی خالد چشتی صاحب نے بات کی، ایک میں بات یہاں پہ تھوڑی سی ان سے بصد احترام اختلاف کروں گی۔ ماضی میں اسرائیل اور امریکہ کے اہداف مڈل ایسٹ میں ایک رہے ہیں، یہ کئی دہائیوں کے بعد جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کھلے طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے اہداف اس وقت مختلف ہیں۔ امریکہ نے یہ جنگ بھی مختلف اہداف کے ساتھ شروع کی تھی، اور اب وہ ختم بھی مختلف اہداف کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی کوشش ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو، اسرائیل کی کوشش ہے جی کہ یہ جنگ جاری رہے۔ تو جب آپ کے اہداف مختلف ہو جاتے ہیں تو وہ جو بات ہوئی کہ کیا اسرائیل اس کو اور اگر آپ سیبوٹاج بریفلی کرنا بتا چاہ سکیں رہا ہے۔ کیا کون سے اہداف ہیں امریکہ کے جو آپ کو مختلف اب نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت صدر ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت مختلف عرصے تک رہے گی۔ وہاں بار بار انہوں نے خود بھی اور ان کے جو حامی تھے انہوں نے بھی وینزویلا کے ماڈل کا بار بار ذکر کیا۔ وینزویلا میں جی ہوا جی یہ تھا کہ امریکی فوج کے اسپیشل فورسز کے دستے گئے تھے، اور نکولاس میڈورو جو ان کے صدر ہیں ان کو وہ اٹھا کر امریکہ ان لے کو آئے اٹھا تھے کے لے کر آ گئے کچھ تھے۔ الزامات میں، جس پہ ان پہ تو مطلب لٹرلی وہ چند گھنٹوں میں وہ ریپ اپ ہو گیا تھا۔ جی، کہا اب بہت اسی سارے ماڈل یہاں کو پہ فالو کرنا چاہ رہے تھے۔ انفیکٹ یہ والی بات انہوں نے ابھی 2-4 دن پہلے ایک بار پھر اپنے ٹروتھ سوشل پر بھی، اور انٹرویو جب دیا تھا انہوں نے مارننگ شو کو، تو اس پہ بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ وہ وینزویلا کو نہ بھولیں، اسی طرح کے ماڈل کو پھر آگے فالو کر سکتے ہیں۔